بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی کا واقعہ ذہن میں آیا تو سوچا کہ اس کو شیئر کیا جائے آپ لوگوں سے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور آگے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اچھی بات دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہونے والا ہے۔ تو ایک صحابی جن کا تازہ وضو تھا اور ہاتھ میں ان کے جوتا تھا، وہ اندر داخل ہوئے۔ پھر دوسرے دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے دن کہ اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہونے والا ہے۔ تو وہی صحابی اور تازہ وضو کیے ہوئے اور ہاتھ میں جوتا لے کے داخل ہوئے۔ تیسرے دن ہوا، تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ یہی ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اس دروازے سے ایک شخص داخل ہونے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا، پھر وہی شخص داخل ہوئے اور وہی تازہ وضو کیے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں جوتا، وہ داخل ہو رہے ہیں دروازے سے۔ تو ان تمام صحابہ کرام کے اندر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ تمام صحابہ کرام میں مشہور تھے کہ ان سے زیادہ عبادت کوئی نہیں کرتا۔ وہ تمام صحابہ کرام میں مشہور تھے، ان سے زیادہ عبادت گزار کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کی عبادت کا معمول یہ تھا کہ رات کو پوری رات تہجد پڑھتے تھے، دن کا پورا روزہ رکھتے تھے اور پورے دن رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ مطلب پورے دن کا روزہ، پوری رات تہجد اور پورے دن میں ایک قرآن شریف ختم ہوتا تھا ان کا۔ تو ان کو تعجب یہ ہوا کہ یہ جو صحابی آ رہے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص جنتی ہیں، تو یہ کتنی عبادت کرتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا اس کو دیکھا جائے۔ تو انہوں نے ان کے گھر پہ گئے اور ان سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیں رہ لیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ وہ جب ان کے ساتھ رکے تو رات میں انہوں نے دیکھا کہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا عبادت کرتے ہیں، ایسی کون سی عبادت ہے جس پہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 دن مستقل جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں فرما دیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے وہ تو گارنٹی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی سوال ہو نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی کون سی عبادت ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ کیا عبادت کر رہے ہیں یہ۔ تو رات کو جب دیکھا تو وہ عشاء پڑھ کے آئے اور پھر رات کو سونے کی دعا پڑھی، اللہم بسمک اموت واحیا، اور پھر وہ سو گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا ابھی رات میں اٹھیں گے، تو وہ رات میں نہیں اٹھے، مطلب سوتے رہے، اور پھر فجر کی اذان پہ ان کی آنکھ کھلی، پھر انہوں نے فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا آج تو کوئی عبادت نہیں دیکھنے میں آئی ایسی۔ تو پھر اگلے دن پھر یہی ہوا، وہ کہنے لگے آج کوئی عبادت دیکھنے میں ملے گی، آج کوئی ہو سکتا ہے عبادت کریں گے یہ۔ تو دیکھتے ہیں پھر رات ہوئی، پھر وہ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے اور انہوں نے دعا پڑھی سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت واحیا، اور پھر وہ سو گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اب اٹھیں گے عبادت کے لیے، لیکن وہ پھر سوتے رہے، اور پھر صبح فجر پہ جا کے ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے پھر فجر کی نماز ادا کی۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا کہ وہ چیک کر رہے تھے کہ آج کچھ عبادت ہو سکتی ہے، تو تیسرے دن دیکھتے ہیں۔ تو تیسرے دن پھر جب یہ اسی طریقے سے ہوا تو وہ جو صحابی تھے، جو شخص تھے، وہ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے اور سونے کے لیے لیٹے، اللہم بسمک اموت واحیا، اور پھر وہ سو گئے۔ پھر تیسرے دن پھر ان کی فجر میں آنکھ کھلی اور انہوں نے نماز ادا کری۔ تو جب ٹائم اوپر ہوا تو جو صحابی دیکھنے کے لیے آئے تھے ان کو کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں، تو ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے پھر سوال پوچھا کہ میں نے 3 دن میرا رہنے کا کوئی ایسا خاص وہ نہیں تھا، لیکن میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو 3 دن متواتر لگاتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ تو میں نے تو آپ کو کوئی رات کو تہجد پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا،
میں نے آپ کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے اتنی کثرت سے نہیں دیکھا، تو میں نے تو ایسی کوئی عبادت ان 3 دن میں نہیں دیکھی جو آپ سے زیادہ کوئی مخصوص عبادت کوئی سنائی دی گئی ہو یا دکھائی دی گئی ہو، تو ایسا تو نہیں ہوا کچھ بھی۔ تو پھر وہ جانے لگے، تو جن صحابی کو یا جن شخص کو انہوں نے جن کے پاس آئے تھے، انہوں نے ان سے فرمایا کہ واقعی میں آپ نے 3 دن لگاتار میرے بارے میں ایسا سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے بالکل سنا ہے، میں گواہ ہوں اس بات کا۔ مجلس میں ہم بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اسی طریقے سے آپ کو فرمایا کہ تینوں دفعہ وہ آپ ہی تھے اور جنت کی بشارت دی گئی۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو کوئی آپ کا عمل ایسا نہیں دیکھا خاص جو کہ نظر آئے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ ایسا کوئی عمل بے شک میرے پاس ایسا تو عمل کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرے دل میرا صاف ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی حسد وغیرہ نہیں ہے۔ اگر میں کسی کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کی ہے تو پھر میں اس پہ خوش ہوتا ہوں، کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو میں اس پہ حسد نہیں کرتا اور دل میں کوئی گمان نہیں لاتا، میں جو ہوں اس پر خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو یا اس بندے کو یہ نعمت دی ہے، تو میں اس نعمت کے ملنے پہ، حالانکہ نعمت کسی اور کو ملی ہے لیکن میں اس پہ خوش ہوتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو۔ تو جو صحابی آئے تھے ان کے گھر میں تو انہوں نے کہا کہ واقعی میں یہ چیز بہت بڑی ہے اور یہی چیز ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو 3 دن لگاتار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دن لگاتار بشارت دی ہے جنتی ہونے کی، کہ آپ کا دل صاف ہے، آپ کی نیت صاف ہے، آپ کا دل صاف ہے، اور آپ دوسروں کو نعمت ملتی ہے تو اس پہ بھی آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز ملی ہے، بے شک یہی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اگر کسی کو بھی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم حسد کریں، اس پہ خوش ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بھی وہی نعمت اپنے لیے بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بھی فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لازیدنکم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کرتا رہوں گا، مفہوم ہے۔ تو جو شخص جتنا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پہ اتنی زیادہ کھلتی چلی جائیں گی، اور جو شخص کسی کو نعمت ملنے کے بعد حسد کرے گا تو اس سے وہ چیز بھی چھن جائے گی جو اس کے پاس ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے اوپر والوں کو کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہیے۔ تو اس سے پھر شکر کی عادت بنے گی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے ہر وقت، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھلتی چلی جائیں گی اور برکتیں ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو کچھ سنا گیا، جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ بولا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر مجھ سمیت سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔